بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحج کے دوسرے جمعے کو اس صورت کو صرف ایک بار پڑھنے سے جسم کی ہر بیماری جاتی رہتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ناظرین اکرام، فجر کی نماز کے بعد یہ صورت ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، جس قسم کی بھی بیماری ہوگی، یہ صورت پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ صورت بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ اس صورت کو اپنی زندگی میں ذوالحج کے دوسرے جمعے کو ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ صورت پڑھ لینے سے اللہ تبارک تعالیٰ جسم سے ہر طرح کی بیماری کو ختم فرما دے گا اور اپنے بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کا علاج کروایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کروایا مگر پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا، اے سردار مکہ پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب عتقہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے اور وہ بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبدالمطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اس طبیب کی راہ کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا۔ آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب یعنی راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی ان کے پاس آئے یہ دو بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر لیکن اب نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا حضور یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب اس کی مرضی ہو تب دروازہ کھلتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے کہ دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب کچھ مہینے یا پھر کچھ سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لرزنے لگی، قریب تھا کہ اس طبیب اس راہب کا مکان گر جاتا اور وہ راہب اس مکان کے نیچے دب جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبدالمطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، سنا ہے کہ آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کریں جلدی سے کوئی دوائی دیں اور دم بھی کریں تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا، پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی زیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنے کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ کی ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو دوا بھی دو اور اسے دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ راہب نے دوبارہ
فرمایا راہب صاحب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سرکار آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے کر آئے ہیں، شفیع کائنات کو مریض جسم کے پاس لے کر آئے ہیں، داتا کو بکاری کے پاس لے کر آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے عبد المطلب میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا اے سردار مکہ ان کی آنکھوں کا علاج خود ہی انہیں کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ سے لاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی زیارت کروائی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ناظرین کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری، آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ پیارے دوستو کسی بھی شخص کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح و شام دو وقت موجود نہیں تھا، ہاں لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے۔ اس حدیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 رات گندم کی روٹی سے ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ جب سے آپ وفات پا گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ مسلسل کئی راتیں بھوکے سوتے تھے، انہیں رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، ان کی زیادہ تر روٹی جو کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس
तशरीफ़ लाते और पूछते खाने को कुछ है। मैं अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह कोई चीज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते तो आज मेरा रोज़ा है। एक मर्तबा हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भांजे हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह से फ़रमाया कि बाद औक़ात हम पर तीन तीन चाँद तलू होते हैं, यानी तीन तीन माह गुज़र जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चूल्हा ना जलता था। हज़रत उर्वा रहमतुल्लाह अलैह बड़े ताज्जुब से पूछते हैं, खाला जान फिर आप लोग ज़िंदा कैसे रहते हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, जी बेटा हमारी गुज़र बसर पानी और खजूरों पर ही होती थी। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसारी पड़ोसी आपको दूध का तोहफ़ा भेज दिया करते थे, क्योंकि इनके यहाँ दूध वाले जानवर बकसरत थे। वो दूध अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी पिलाते थे। हज़रत अबू बरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुआ। उन्होंने हमें एक मोटा सा तौबन निकाल कर दिखाया। ये कपड़ा यमन में तैयार होता था। फिर उन्होंने हमें एक ओढ़ने वाली चादर भी दिखाई जिसे मोटी चादर कहा जाता है। दोनों चीज़ें दिखाने के बाद उन्होंने अल्लाह की कसम उठाकर फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो कपड़ों में वफ़ात पाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर सोकर उठे तो आपके पहलू पर चटाई के निशानात थे। हमने कहा या रसूल अल्लाह क्या ही बेहतर हो अगर हम आपके लिए एक नरम सा बिस्तर बना दें। प्यारे दोस्तों, आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाब में क्या इरशाद फरमाते हैं। इरशाद हुआ, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़, दुनिया में मेरी मिसाल तो इस मुसाफिर जैसी है जो थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के साए तले ठहरता है, फिर इसे छोड़कर अपनी राह लेता है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में नज़र डालें तो मालूम होता है कि आपकी मुबारक ज़िंदगी हर पहलू से सादगी की तस्वीर थी। आपने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी सादगी से गुजारी बल्कि अपने सहाबा किराम की तरबियत भी इस अंदाज में की कि दुनिया की बेवक्ती को खूब वादे किया। आइए देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम की तरबियत कैसे की। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालाई मदीने से आते हुए बाज़ार से गुज़रे। आपके इर्द गिर्द बहुत से सहाबा किराम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हमरा तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक बकरी का एक मरा हुआ बच्चा पड़ा था। इसके कान छोटे छोटे थे। आपने इस मुर्दा मेमने का कान पकड़कर फरमाया, साथियों तुम में से कौन इसे एक दिरहम इस में लेने पर राज़ी है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिरहम तो बड़ी दूर की बात है, हम तो एक पैसे में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं और हम इसे लेकर करेंगे भी क्या। अब इरशाद हुआ कि अच्छा तुम ये मुफ्त लेने के लिए तैयार हो। लोगों ने जवाब में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये ज़िंदा होता तब भी ये दार में शुमार होता, क्योंकि इसके कान बहुत छोटे हैं और अब तो ये मरा हुआ है। मुराद ये कि इसे मुफ्त में लेने के लिए भी तैयार नहीं है। आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की बेसबाती और इसकी कम अज़ियत को किस तरह वादे करते हैं। इरशाद हुआ, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया इस मर्दार से भी कम हैसियत रखती है। और फिर एक जगह अपने साथियों के सामने दुनिया इस तरह बयान फरमाई, दुनिया अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती होती तो वो किसी काफर को दुनिया में पानी का एक घूंट पीने को ना देता। नादरीन किराम, ज़ुल्हज का बाबरकत महीना है और अल्लाह के यहाँ 4 एहतराम वाले महीनों में से एक है। आज का वजीफ़ा इस कदर शानदार वजीफ़ा है कि माह ज़ुल्हज के दूसरे जुमे में अगर कोई शख्स नमाज फ़जर के बाद एक सूरत पढ़ लिया करे तो इंशाअल्लाह इसके जिस्म से हर तरह की बीमारी ख़त्म हो जाएगी और फिर मौत तक। जिस तरह ये अयाम बरकत वाले हैं और रहमत वाले हैं, अल्लाह तबारक ताला ने इन कलमात में बहुत ज़्यादा ताकत रखी है। जो भी शख्स किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जिसका इलाज करवा कर वो थक चुका है और इसे शिफा नहीं मिल रही, तो बस फिर नमाज फ़जर के बाद ये कलमात 3 मरतबा पढ़ ले। इंशाअल्लाह
اللہ तबारक व तआला आपको हर किस्म की बीमारी से निजात अता फरमाएगा। जान लीजिए कि वो कलमात ये हैं, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। ये कलमात आपने सुबह नमाज फ़जर को अदा कर लेने के बाद फ़ौरन बाद 3 मरतबा पढ़ लेने हैं, लेकिन इससे पहले कम अज़ कम 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इसके बाद ताऊद और तस्मीह भी लाज़मी पढ़ना। इसके बाद ये कलमात सिर्फ़ 3 मरतबा अदा करने हैं। 3 बार ये कलमात पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह पहले कलमे की इस तरीके से कर लेनी है जो अभी आपको बताया जाएगा। उंगलियों पर गिनकर या फिर तस्बीह के दानों पर पूरे 10 मरतबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर आखिर में एक बार पढ़ें मोहम्मद रसूलुल्लाह। यूँ आपकी एक तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद आपने फिर से इतनी ही मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है जितनी बार आपने वजीफ़े के आगाज़ में पढ़ा था। आपको जो भी बीमारी होगी, जो भी सख्त से सख्त परेशानी मुश्किल होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर तरह की इलाज बीमारी और मुश्किल को इन 10 दिनों के अंदर अंदर ख़त्म कर देगा। आपको इन कलमात का असर फ़ौरन देखने को मिलेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको इन कलमात को पढ़ने से फ़ौरन शफ़ा अता फ़रमाएगा। नाज़रीन इकराम, जान लीजिए कि ये कलमात आपने 3 मरतबा पढ़ लेने हैं और अव्वल आकर कम अज़ कम 1 मरतबा या 3 मरतबा या 7 मरतबा दरूद पाक भी पढ़ लेना। इंशाअल्लाह इस अमल को करते ही आप शफ़ा याब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने समझ